منشیات یا نشے کا مسئلہ نہیں ہے کہ یار یہ جائیداد کا مسئلہ ہے۔ کیا غنڈہ گردی مچائی ہوئی آپ لوگوں نے یہاں پہ اصلاح معاشرہ کے نام پہ؟ آپ کو کس نے ٹھیکہ دیا؟ میرا بھائی کے ساتھ جو مرضی بھائی کو ساتھ باندھ کے رکھیں گے آپ؟ بالکل۔ اللہ اکبر۔ آپ کی بڑی یاد آ رہی تھی، کبھی آپ آئے ہمارا حال دیکھے، ہم ادھر کہتے اپنا حال گزار رہے ہیں۔ آپ لوگ کون ہیں یار؟ زندہ باد اقرار بھائی، زندہ باد۔ پنجاب میں دریائے چناب کے کنارے آباد شہر وزیر آباد یوں تو اپنی تاریخ، ثقافت اور صنعتوں کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے، لیکن ہم پہلی بار اس شہر میں ایک منظم اور ناقابل یقین جرم کی کھوج میں جائیں گے، یہ ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ پاکستان میں حکومت اور ادارے کس طرح سے گھوڑے بیچ کر، بلکہ معاف کیجیے گا ضمیر بیچ کر سو رہے ہیں، اس کی آج کے سرعام سے بہتر مثال شاید ہی کوئی مل سکے۔ ایک ہنستے بستے، جیتے جاگتے، پھلتے پھولتے شہر میں ایک نہیں، دو نہیں، درجنوں نجی جیلیں اس ملک کے اداروں، محکموں، افسروں اور حکمرانوں کا منہ چڑھا رہی تھی۔ وزیر آباد کے درجنوں ٹارچر سیلز اس ملک کے نظام، قانون اور انصاف کے چہرے پر بدنما داغ تھے، اور شہر کے درجنوں عقوبت خانے انسانیت، اخلاقیات اور معاشرے کے منہ پر ایک تماچا تھے۔ ان نجی جیلوں میں لوگوں کو باندھ کر رکھا جاتا تھا، ان پر بدترین تشدد کیا جاتا تھا، انہیں نشہ آور ادویات دی جاتی تھیں، ان سے جائیدادوں کے کاغذات پر دستخط کروائے جاتے تھے، لیکن کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں تھا۔ کوئی نہیں تھا جو برسوں سے جاری اس گندے دھندے کا سدے باب کرتا۔ کوئی نہیں تھا جو سینکڑوں لوگوں کی زندگیوں سے کھیلتے ان طاقتور اور خوفناک لوگوں سے ٹکر لیتا۔ وزیر آباد کی گلیوں میں یہ نجی جیلیں اور ٹارچر سیلز فلاحی تنظیموں کے دفاتر اور منشیات کے اسپتالوں کے نام پر کام کر رہے تھے۔ یہاں بظاہر منشیات کے عادی افراد کو رکھا بھی جاتا تھا، لیکن ان لوگوں کا اصل کاروبار اور دھندا کیا تھا، یہ جان کر آپ دنگ رہ جائیں گے۔ اور سرعام کی ٹیم ہمیشہ کی طرح ان نجی جیلوں کے اس گھناؤنے کاروبار کو مکمل ثبوتوں کے ساتھ بے نقاب کرے گی۔ زندہ باد زندہ باد۔ اس سے پہلے کہ سرعام کی ٹیم آپ کو وزیر آباد کے ان ٹارچر سیلز کے لرزہ خیز حقائق اور تہلکہ خیز ثبوت دکھائے، ان زندان نما عمارتوں کے اندر کا تعفن اور وحشت زدہ ماحول کو منظر عام پر لائے کچھ بہت اہم اور بنیادی سوال۔ ایک تحصیل ہیڈ کوارٹرز میں ایسی کیا قیامت آن پڑی تھی کہ وہاں کی ہر دوسری گلی میں منشیات کا اسپتال کھولنا پڑ جائے؟ کہ پاکستان کے علاوہ دنیا کے اور کس ملک میں ممکن ہے کہ درجنوں نام نہاد اسپتال بغیر کسی رجسٹریشن، بغیر کسی NOC یا بغیر کسی اجازت نامے کے کام کرتے رہے؟ دنیا کی کون سی فلاحی تنظیمیں یا منشیات کے کون سے اسپتال ہیں جن کے نام بابا گروپ یا پھر چاند گروپ ہوتے ہیں؟ اور آخری سوال کہ 1500 کلومیٹر دور کراچی میں سرعام کی ٹیم کو تو ان نجی جیلوں اور ٹارچر سیلز کے بارے میں پتہ چل گیا، لیکن پنجاب حکومت، پنجاب پولیس، محکمہ صحت اور باقی محکمے آخر کیا کھا کر سو رہے تھے کہ اتنے سالوں میں کبھی بھی کسی کو اس بھیانک کاروبار کی بھنک بھی نہیں پڑی؟ اور یہ بھیانک کاروبار تھا کیا؟ آئیے اب تہ در تہ اس سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ چاند گروپ اور بابا گروپ جیسے ناموں کے ساتھ آپریٹ کرتے منشیات کے جعلی اسپتال، جہاں منشیات کے عادی افراد کو ان کے گھر والوں سے ماہانہ رقم لے کر رکھا جاتا تھا، ان لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا یہ ایک الگ کہانی ہے، لیکن نشے کے عادی افراد یہاں صرف دکھاوے کے لیے رکھے جاتے تھے۔ ان گروپوں کا اصل کام لوگوں کو اغوا کرنا تھا۔ چاند گروپ، بابا گروپ اور ان جیسے باقی گروپوں کے کارندے ملک کے کسی بھی حصے سے ایک صحت مند آدمی کو اٹھا کر اس عقوبت خانے میں لاتے، کبھی تاوان کے لیے اور کبھی کسی کے کہنے پر جائیداد کے کاغذات پر دستخط کروانے کے لیے۔
चूंकि इन गैंग्स के हरकारे पाकिस्तान भर से मनशियात के आदी अफराद को भी उनके घर वालों के कहने पर जबरदस्ती उठा कर लाते थे, सो इनके अड्डों पर जबरदस्ती लाए जाने वाले हर शख्स के बारे में लोग यही समझते कि वो नशा करने वाला है। शायद इसीलिए न तो किसी को आज तक शक गुजरा और न ही किसी ने शिकायत की। सरेआम की टीम से भी एक ऐसे ही शख्स ने राब्ता किया था जिसके सगे भाई ने पैसे देकर बाबा ग्रुप के हाथों इसे अगवा करवाया था। बाबा ग्रुप के जाली अस्पताल में उसे नशावर इंजेक्शन लगाए गए थे, उस पर बदतरीन तशद्दुद किया गया था और बाबा ग्रुप के कारिंदों ने उसके सगे भाई के लिए उससे जायदाद के कागजात पर दस्तखत करवाए थे। उसने बताया था कि अगवा के दिनों में सिर्फ वही नहीं बल्कि उस जैसे और बहुत सारे लोग तावान और जायदाद के हुसूल के लिए वहां जबरदस्ती रखे गए थे। इस शख्स की इत्तला और दावा लर्जा खेज था, लेकिन किसी भी कार्रवाई से पहले इन अगवा के अड्डों के बारे में सरेआम की टीम के पास सबूतों का होना जरूरी था। अगर सबूतों के बगैर यहाँ रेड किया जाता तो ऐन मुमकिन था कि वो वहाँ मौजूद सब अफराद को मनशियात का आदी बताकर साफ बच निकलते। ऐसी सूरत में ये अंदाजा लगाना हमारे लिए दुश्वार हो जाता कि किसी शख्स को नशावर इंजेक्शन या अद्वियात खिलाकर वहाँ रखा गया है या फिर वो कौन सी हालत में है, कौन वाकई नशे का आदी है और किसे नशई बना दिया गया है। सो सरेआम की टीम ने इन लोगों पर गिरफ्त के लिए एक बड़ा लेकिन खतरनाक मंसूबा बनाया। सरेआम की टीम ने फैसला किया कि हम अपने एक नुमाइंदे को इन कैद खानों में से किसी एक में भिजवाएंगे और हमारा नुमाइंदा वहां के कर्ता धर्ताओं से डील करेगा, एक खौफनाक और रिस्की डील। वो उनसे ये कहेगा कि उसका एक भाई है जिससे उसका जायदाद का झगड़ा चल रहा है, उसे अगवा करके उस पर तशद्दुद करके उससे जायदाद के कुछ खाली स्टाम्प पेपर्स पर दस्तखत करवाने हैं। हमारा ख्याल था कि नए आदमी को देखकर शायद ये लोग थोड़ा सा झिझकेंगे, थोड़ी लैदे करेंगे, फिर कहीं जाकर ये काम करने के लिए राजी होंगे, लेकिन इन बेहिस और बेज़मीर लोगों का तो धंधा ही यही था। जैसे ही हमारे नुमाइंदे ने अपना मुद्दा उनके सामने रखा, उन्होंने बगैर किसी हीलो हुज्जत के हमारे नुमाइंदे का मुबैना भाई अगवा करने की हामी कर दी। मैंने आपसे क्लियर बात बोली थी, याद हो ये मनशायत का मामला नहीं है, मामला जायदाद, ये बात बोली थी ना। आपने मुझे ओके करा तो मैं तो बड़ी उम्मीद लेकर आया। अच्छा, कल मैं उसको जब यहाँ पर दे दूँगा ना तो शाम को मैं निकल जाऊँगा। भाई चालो करने पे ले क्या मांगा जी, मैं थे ना मच्छी खाना रोटी पायागा अब वो तो वहाँ चला गया ना। जो दिन बोलोगे आप उस दिन नहीं पाऊंगा, अगर दम दरेगा तो मार भी खाएगा, तो मार ही पड़ेगा ना। अच्छा ये चलो लगते तो नहीं है। बड़ा मार। अच्छा, साइन आपको कराना है, फिर मैं पूछ रहा हूँ साइन करवा लेंगे आप? कोशिश पूरी होगी, कर भी देगा बस ठीक है, ओके।